أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہوں اور میرا نام نغمہ صدیقی ہے. یہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے اس اکیڈمی کے سفر سے جڑنے کی شروعات کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کیسے اس اکیڈمی سے جڑے اور ہم نے اس سے کیا سیکھا. تو میں جب پہلی بار اس اکیڈمی سے جڑی تو وہ نماز اذکار کورس کے ذریعے جڑی، اس اکیڈمی میں شامل ہوئی، اپنی پیاری زبش میم سے جڑ پائی. تو اس دن کا میں ہمیشہ اللہ سے بہت شکر ادا کرتی ہوں، بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی میری نیکی، کون سا کام میرا پسند آ گیا جس کے بدلے انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور زبش میم سے جوڑا اور اس مومنات قرآن اکیڈمی میں شامل کیا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس اکیڈمی میں شامل ہو کر جب میں نے اذکار کورس کرنا اسٹارٹ کیا، ہم یہ بھی بتانا آپ کو چاہیں گے کہ اس یہ اکیڈمی جو ہے پہلی اکیڈمی ہے اور پہلا میرا کورس ہے، کوئی دینی کورس ہے. اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی دینی کلاسز اٹینڈ نہیں کیا تھا اور یہ اس میں جڑنے کا میرا سب سے پہلا موقع ہے. کوئی دینی علم حاصل کرنے کا بھی میرا پہلا موقع ہے. تو جب اس اکیڈمی میں ہم شامل ہوئے اور نماز کورس کرنا اسٹارٹ کیا تو تھوڑا ہچکچاہٹ اور ڈر بھی تھا میرے اندر، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا کورس تھا، دینی کوئی کورس. ویسے تو بہت کورس کیا لیکن دینی معاملات میں بہت خراب تھا میرا معاملہ. تو مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ کر پاؤں گی، مجھ سے یہ ہو پائے گا، کیونکہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور پھر جب کچھ جانتے ہی نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچنا کہ ہم کر لیں گے اور تھوڑا پاسبل نہیں لگ رہا تھا. لیکن جب اس کورس کا سفر شروع ہوا تو یقین کیجئے اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہماری بہترین استاذہ زبش میم کے ساتھ، ان کا جو پڑھانے اور سمجھانے کے طریقوں کے ساتھ یہ کیسے ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کورس کو کرنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ ہماری پچھلی زندگی کی نمازیں کیسی تھیں، ہم نے کتنی غلطیاں کی ان نمازوں میں، ان نمازوں کے اذکار پڑھنے میں کتنی غلطیاں کی. بس یہی دعا ہے، ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے. تو اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آج ہم اپنی نمازوں کو اس یقین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ درست طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس کورس نے ہمارے اندر ایک اعتماد اور یقین کو پختہ کیا کہ ہم اپنی نماز کو اور اس میں جو پڑھنے والے اذکار ہیں، اس کا پروناؤنسیشن ہے، اس کی میننگ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. پہلے تو بس پڑھ لیتے تھے، ہاں کمپلیٹ ہوا، کیسے کمپلیٹ ہوا اور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا رہتا تھا. لیکن الحمدللہ کہ اس کورس کو کرنے کے بعد اب ہمیں پتا رہتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سے کیا ہم مانگ رہے ہیں. تو اللہ اس کا بہت جزائے خیر اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہی ہماری استاذہ کو دے. اور پھر یہ
اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی اکیڈمی میں استاذہ میم کے ساتھ اب ہم دوسرا جو کورس کر رہے ہیں سورہ ملک تجوید اور تفسیر کا کورس کر رہے ہیں، جو ہماری پیاری استاذہ میم کروا رہی ہیں، جو ابھی چل رہا ہے، تقریباً ختم ہونے کے پر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ پہلی بار میم نے بتایا کہ ہم سورہ ملک جو ہے وہ حفظ کروانا ہے وتھ ترجمہ، کہ ہمیں اس کا معنی بھی پتا ہو، اس کی تفسیر بھی ہمیں پتا ہو، تو پہلے میرا ذہن جیسے اب ہو چکا ہے کہ یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے چیزوں کو، اور یاد رکھ پانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، یاد کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو ہمیں بالکل نہیں لگا کہ ہم اس کو کر پائیں گے، یا سورہ ملک جس کی آیتیں 30 ہیں، الحمدللہ 30 آیتوں کی سورہ ملک ہے، لیکن میرے لیے وہ 30 آیتیں ہی بہت بڑی ہیں اب میرے ذہن کے حساب سے۔ تو ہمیں پہلے یقین نہیں ہوا کہ ہم وہ حفظ کر پائیں گے یا یہ کورس کر پائیں گے، لیکن ہمیں اپنے پہ یقین کم ہے اور اپنی میم پہ زیادہ یقین ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کر لیں گی اور یہ کورس اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو میں شامل ہوئی، اور یقین کیجیے اب ختم ہونے والا ہے، اور اب بھی مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے میننگ کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ سورہ ملک حفظ کر لی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور میم کا یقین اور محنت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ ابھی تک کر پائے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میم جو ہے وہ اتنی بہترین طریقے سے چیزوں کو پڑھاتی اور سمجھاتی ہیں، ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے سورہ کی ایک ایک آیت کو ہم بآسانی سمجھتے اور حفظ کرتے جا رہے ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہے، یا پھر اللہ کی مہربانی اور میم کی بہترین پڑھانے اور سمجھانے کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے ناممکن سے ممکن ہو پا رہا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، احسان ہے کہ ہم اس اکیڈمی سے جڑ پائے اور اپنی نمازوں کو درست کر پائے، الحمدللہ۔ تو میں بھی یہ کوشش کرتی ہوں، اور آپ سب کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ جتنا ممکن ہو کوشش کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس اکیڈمی سے جڑ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی نمازوں کو اور قرآن کو درست کر سکیں، کیونکہ ہم نے جیسے اپنی نمازوں کو صحیح کیا، اپنی غلطیوں کو سدھارا، ویسے ہی دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھا پائیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میم کا کی کوشش ہے، میم کا جو مقصد ہے کہ ہمیں آگے سے آگے وہ جس طرح سے بڑھا رہی ہیں کہ ہم آگے پہنچے، چیزوں کو اس طرح سے کر پائیں جیسے میم چاہ رہی ہیں، اور اپنے بعد دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچا پائیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش اور اس پہ محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ پہ بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ پر محنت کریں گے تبھی جو ہے ہم دوسروں کو اس کے لیے تیار کر پائیں گے۔ ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر پوری ایمانداری سے محنت کریں کہ ہم پھر آگے جا کر دوسروں کو اس طرح سے محنت کروا پائیں، اس طرح سے چیزوں کو سکھا پائیں، فائدہ پہنچا پائیں، کیونکہ یہ علم ایسا علم ہے جس کو آپ صرف اپنے تک نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو حاصل کیا ہے، آپ نے اسے پایا ہے، تو آپ کو آگے دوسروں کو دینا ہی دینا ہے۔
इसे आप अपने पास नहीं रख सकती सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस पे पहुंचे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। और आप सबको पता है कि आज का टॉपिक नफ्स है, यानी नफ्स पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मोमिनात कुरान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इससे पहले जो नफ्स पार्ट 1 पर आप सबके सामने हमने दावत दी है, तो आप उसे ज़रूर सुनिए यूट्यूब चैनल पर जाकर मोमिनात कुरान अकेडमी के। क्योंकि और अगर सुन चुके हैं तो याद दहानी के लिए दोबारा से सुने, और फिर आज के पार्ट को दोबारा से सुने, तो इंशाल्लाह हमारी अच्छी इस्लाह हो पाएगी और इसे समझना और इस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। आज आप सबके सामने हम नफ्स पार्ट 2 के दावत के लिए हाजिर हुए हैं, और अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए आसानी करे, और जिस मकसद के लिए ये दावत दी जा रही है अल्लाह उसमें कामयाबी दे, हम सबको उससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। नफ्स के पार्ट 1 में हमने क्या लिया था उसकी थोड़ी एक झलक देख लेते हैं, फिर नफ्स पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो जानेंगे कि नफ्स है क्या। नफ्स अ, एक अरेबिक लफ्ज है जो उर्दू और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। कुरान में और हदीसों के जरिए भी काफी बार सुना है। नफ्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी सेल्फ, यानी हमारी अपनी जात, यानी इंसान की अपनी जो जात है उसको कहते हैं नफ्स। या फिर आप कह लें हमारा ईगो, या कह लें कि हमारा इनर सेल्फ, तो इसको ही नफ्स कहते हैं। ज्यादातर हम सब जानते ही हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि नफ्स कितनी तरह की होती है और कौन कौन सी होती है। इसके बारे में पिछले पार्ट में यानी नफ्स पार्ट 1 में हमने इससे बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली समझा था। तो इसे बस थोड़ा सा जहन को फिर ताज़ा करने के लिए एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। जो पार्ट 1 में हमने बताया था कि नफ्स 7 तरह की होती है। 7 तरह से मतलब ये नहीं कि 7 नफ्स होती है, नफ्स तो एक ही होती है, सिर्फ उसकी कैफियत बदलती रहती है। यानी नफ्स की कैफियत जब बदलती है तो उसके दर्जात बदल जाते हैं, उसका लेवल बदल जाता है। तो पहली नफ्स है जो नफ्स अम्मारा, कि जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सबसे बुरी नफ्स है। इसे काफिर नफ्स भी कहते हैं। इसमें सिर्फ बुराई ही बुराई होती है, कोई खैर नहीं होती। ये नफ्स सिर्फ बुराई को ही पसंद करता है, हमें बुराई की तरफ ही खींचता है। और बुरे काम करके हम खुशी महसूस करते हैं। तो इस नफ्स में सिर्फ बुराई ही बुराई है। और इसके बाद आती है नफ्स लव्वामा। ये वो नफ्स है जब हम बुराई को बुराई समझने लगते हैं। कोई गलत काम करने पर हम शर्मिंदा होते हैं, जब हमने कोई गुनाह किया हो या हमसे कोई गलत काम हो जाए तो हमारी नफ्स हमें मलामत करती है। यानी जब हम नफ्स अम्मारा की बुराइयों से निकलने की कोशिश करते हैं, यानी बुराइयों को बुराई समझने लगते हैं, तब हम पहुंचते हैं नफ्स लव्वामा पर। नफ्स लवामा के बाद हम और आते हैं जब नफ्स लवामा में कि हम बुराइयों को बुराई समझने लगते हैं, उसको अपने से निकालने लगते हैं, अपने अंदर से अपने अंदर की सफाई करने लगते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरी नफ्स यानी नफ्स मुलहिमा पर। नफ्स लवामा से तरक्की करके हम नफ्स मुलहिमा पर पहुंचते हैं। इस नफ्स में हमारी तबीयत में जो है वो नेकी और तकवा पैदा हो जाता है। इसमें पहुंचा इंसान लोगों की मदद करने के लिए आगे से आगे बढ़ता है, और ये इल्म वाला होता है।
اور اپنی غلط کاموں پہ یا برے کاموں پہ بہت توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ نفس ملہمہ کے فائز لوگوں کے بارے میں۔ پھر نفس ملہمہ کے بعد آتا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، یعنی نفس مطمئنہ پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ نفس مطمئنہ پوری طرح سے اطمینان والی نفس، ہر حال میں سکون والی نفس ہوتی ہے۔ بندہ ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے، اطمینان سکون میں رہتا ہے، اللہ کے ہر کام سے راضی رہتا ہے، چاہے وہ تکلیف ہو چاہے آرام ہو، ہر کام سے راضی رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ کے بعد ہم پہنچتے ہیں نفس راضیہ پر۔ نفس راضیہ کیا ہے؟ نفس راضیہ یعنی راضی ہو جانا۔ جیسے کہ ہم کسی کو کسی کام کے لیے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس کام کے لیے یا اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو؟ تو نفس راضیہ پر پہنچنے والا انسان اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو راضی ہے میرے پاس آنے کے لیے؟ یعنی اتنی بہترین اور اعلیٰ نفس ہوتی ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو راضی ہے میرے پاس آنے کے لیے؟ اللہ اس کی رضا پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو نفس راضیہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نفس راضیہ کے بعد چھٹی نفس آتی ہے نفس مردیہ۔ نفس مردیہ کیا ہے؟ اس نفس پر پہنچنے والا بندہ بہترین ہوتا ہے، بہترین، اس کی طہارت بھی بہترین ہوتی ہے، اس کی باتوں میں بہترین حسن ہوتا ہے، اور حسن جو اس کی باتوں میں ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوگا، یعنی ان کی جو سیرت ہے، انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے جو سکھایا ہے، وہ سب کچھ اس کے ذات میں ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہے نفس مردیہ۔ اور نفس مردیہ کے بعد ساتویں آخری نفس آتی ہے نفس کاملہ، سب سے بہترین، سب سے اول نفس، نفس کاملہ۔ نفس مردیہ سے مزید ترقی کر کے اللہ کا بندہ سب سے اونچی اور سب سے بہترین نفس، نفس کاملہ پر پہنچ جاتا ہے۔ نفس کاملہ پر پہنچے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اب تیرے ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تیری زبان میری زبان ہے، تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، یعنی وہ سارا کچھ جو ہے، سارا کچھ پوری طرح سے جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوئی کچھ نفس کے درجات کے پچھلے پارٹ، یعنی پارٹ 1 کا ایک چھوٹا سا ریکیپ، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اچھے سے جاننے کے لیے آپ کو نفس کی پارٹ 1 کو سننا ہوگا، کیونکہ اس میں ان سارے نفس کو جو ہے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ہم نے صرف ایک ریکیپ آپ کو دیا کہ کیا ہے پچھلے پارٹ میں، تو اچھے سے اگر آپ کو پوری طرح سے سمجھنا ہو تو اس کے لیے آپ کو پارٹ 1 ایک بار سننا پڑے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پچھلے پارٹ میں کہ پھر درجات کو جاننے کے بعد پوری نفس کو پاک کیسے کیا جائے اور اچھی نفس پر کیسے پہنچا جائے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کی گئی تھی، اور جاننے سمجھنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نفس پارٹ 1 آپ اچھے سے سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے نفس اور حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود پوری کوشش نہ کرے۔ تو ہمیں علم کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
बिना हमारी कोशिश के अल्लाह की मदद हमें हासिल नहीं हो सकती। अब जो है हम अपना आज का सेक्शन यानी कि दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, नफ्स पार्ट 2। उससे पहले हम कुछ सवाल करेंगे आपसे और आप सोचिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। अपने हिसाब से, अपने नफ्स के हिसाब से आप वो सवाल अपने लिए और उसका जवाब जरूर सोचिएगा कि क्या आप कभी अपने जज्बात से थक गए हैं। यानी कि हम ये कोशिश करके कि नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा तक पहुंचे, नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचे। हम आज अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कल उसी हाल में पहुंच जा रहे हैं। ये कर करके आज हमने नेकी किया, फिर कल उस नेकी को छोड़ दिया, या आज हमने कोशिश की और कल फिर कोशिश छोड़ दी। आज हमसे ये काम हो पाया, यानी कि हम अपने नफ्स पर काबू कर पाए, लेकिन कल फिर जो है हम नफ्स के काबू में आ गए। तो क्या ये करते करते जो है आप थक गई हैं? अगर थक गई हैं तो फिर आप सोचें कि हम कहाँ कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहाँ, हमारे अंदर कहाँ कमी है, हमारी कोशिश में कहाँ कमी है। दूसरा सवाल कि क्या आपको लगता है कि आप खुद को समझ नहीं पा रही हैं? यानी जो कोशिशें आप कर रही हैं और फिर उसमें हार जा रही हैं, फिर कोशिश कर रही हैं और फिर हार जा रही हैं। यानी कि हम अपने आप को, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी कोशिश कहाँ कामयाब नहीं हो रही है, कहाँ कामयाब नहीं हो पा रही है, या हम हमारी कोशिश में कहाँ कमी रह जा रही है, या कौन सी कोशिश हम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कोशिशों के बारे में सोचें कि हम ये कोशिश हमारी पूरी ईमानदारी से है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हम अंदर से खुद को जानते हैं कि हमारी कोशिश, हमारा काम किस दर्जे का है, हम उस किसी काम को करने के लिए किस हद तक कोशिश कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये हम बहुत अच्छे से अंदर से जानते हैं। बस उसका जवाब पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हमें अपने लिए लेना रहता है। उस जवाब के लिए एक्सक्यूजेस दे के अपने हिसाब से नहीं लेना रहता है, बल्कि जो उसकी सच्चाई है उस हिसाब से हमें अपने जवाब को समझना रहता है। तो इसके लिए हमें खुद से पूरी ईमानदारी दिखानी होगी अपने लिए, कि हम सच्चाई से अपनी चीजों को, अपनी बुराइयों, अपनी कमियों को माने, क्योंकि जब हम मानेंगे तभी उस पर काम कर पाएंगे। फिर तीसरा सवाल है कि क्या आपका नफ्स कभी आपको अल्लाह के करीब लाता है और कभी दूर कर देता है? तो ये तकरीबन, जब हम नफ्स से लड़ते हैं तो तकरीबन हर किसी के साथ ज्यादातर ये होता है कि आज हमने ये नेकी की, हमने नफ्स पर काबू किया, हम अल्लाह के करीब पहुंचे, बहुत दिल लगाकर हमने नमाज पढ़ी, बहुत दिल लगाकर हमने अस्कार पढ़े, हमने तिलावत भी की बहुत दिल लगाकर, लेकिन फिर कल परसों या उसके बाद हम फिर उसमें गफलत कर देते हैं। हमारे तबीयत में कोताही आ जाती है और हम अल्लाह से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो क्या ऐसा हमारे साथ होता है? तो अगर ऐसा होता है तो आपको दिल से क्लास के लिए, आप सबको दिल से इस क्लास के लिए बुलाया गया है। अल्लाह ने आपको इस क्लास में बुलाया है कि आप अपनी कमियों को समझकर, उसे पहचान कर, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए और हमारे करीब, अल्लाह के करीब पहुंच सकिए। क्योंकि
اپنی نفس سے لڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام، کیونکہ وہ ہمارے اندر کی خود کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے، دوسروں سے لڑائی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خود سے لڑائی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی پوری سچائی اور ایمانداری سے۔ کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کتنی سچائی، کوشش میں کتنی سچائی ہوتی ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے جو تھوڑا سا ایفرٹ دکھا لیا وہ میری سب سے زیادہ، سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے کاموں میں کو کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، دینی علم کی بات آتی ہے، تو ہماری کوششیں بس کچھ پرسنٹ ہی رہتی ہے، اور اس کو ہی ہم کو وہ کر کے، اتنا ہی کر کے ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت کر دیا، ہم نے تو بہت کر لیا، ہم نے تو بہت کوشش کی، اب پھر اتنا تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم وہ کوشش دنیاوی معاملوں کے حساب سے بہت تھوڑا کرتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا اور جاننا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور سب سے زیادہ کوشش ہمیں اپنے 3 نفسوں پر کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ان 3 نفسوں پر اپنی کوشش کو پوری طرح سے کر لیا، کامیابی پا لیا، تو اللہ آگے تک جانے کے لیے آپ کو کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا۔ تو آئیے اب ہم جو ہے یہ 7 قسموں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن جو بیسک لیول کی 3 طرح کی نفسیں ہیں جس پر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس کو کرنے کے بعد ہی اگر ہم نے اس کو پورا کر لیا تو یقیناً جو ہے باقی کے راستے ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 جو نفسیں ہیں، پہلی نفس نفس امارہ ہے، جس کو آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہ سب سے خراب نفس ہے۔ امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ جو کہ ایک حکم دینے والی نفس ہوتی ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اور آمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا، اور امارہ مطلب زیادہ حکم دینا، یعنی بار بار حکم دینا، بار بار برائیوں کا حکم دینا، کسی بھی طرح کی برائی، اس میں ہر طرح کی برائی ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک نام نہیں، دنیا بھر کی برائیاں، ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیاں جو نفس امارہ میں آتی ہے۔ سب سے ایز ایگزامپل آپ لے لیں، جس کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں، ہم کو نہیں لگتا کہ ہم وہ جو ہے برائی کے اس میں بھی آتی ہے، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہوتی ہے، نفس امارہ کی برائی۔ جیسے ہم آج یہ اس دینی مجالس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سب سے دینی مجالس میں ہیں اور ہم سب شامل ہیں، تو نفس کیا کرتا ہے؟ اسے برائی کی طرف، اس پوری مجالس کو برائی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ اسی میں برائی پیدا کر دے گا۔ یہ ہمارے نفس کا کمال ہے، نفس امارہ کا کمال ہے، یعنی یہیں رہو اور اسی کی عبادت، اسی میں جو دینی مجالس کیا ہے؟ دینی مجالس بھی ایک عبادت ہی ہے، تو اس عبادت کو ہی برائی میں تبدیل کر دو۔ اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایسے کہ کسی کے بارے میں بھی ہم بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیں کہ اس نے یہ اچھا نہیں کہا، یا اسے یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا یہ وہ اس طرح سے کہتا تو زیادہ اچھا تھا، یعنی کہ نگیٹو بات کسی کے بارے میں، کسی کے لیے ہمارے خیال میں ڈال دینا کہ یہ ایسے نہیں کہا جانا چاہیے تھا، ایسے کہتا ہے، یہ اچھا نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنی اس عبادت کو برائی میں
تبدیل کر دینا، یعنی نیک جگہ، ہم دینی مجالس میں بیٹھے ہیں، نیک جگہ پہ بیٹھے ہیں، عبادت والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بری بدگمانی کر لینے سے بھی یہ شکل جو ہے نفس امارہ میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ ہم ایک بدگمان ہو کر کسی کے لیے اپنے اندر بدگمانی پیدا کر کے ہم نفس امارہ کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ نفس ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ نفس امارہ ہے؟ تو جب بھی ہم اکیلے ہوں اور اندر سے کوئی آواز ہمیں یہ کہے کہ یہ کام تم چپکے سے کر سکتے ہو، یہ کام تم چھپا کے کر سکتے ہو، یہ بنا بتائے کر لو، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، اور یہ ہماری نفس جو ہے یہ نفس امارہ ہے جو ہمیں اس غلط کام کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ اور کسی سے حرص کر لینا، حسد کر لینا، جلن، غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس امارہ کا ہی کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار نے کوئی گاڑی خرید لی، کوئی اچھی گاڑی لے لی، اور وہ گاڑی دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے گاڑی خریدی، بہت اچھی بات ہے۔ خوش ہونے کے بجائے ہمیں اس سے جلن ہونے لگتی ہے کہ اس نے کیسے گاڑی لے لی، اس نے کیسے یہ لے لیا، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھے، اس کے پاس کیسے ہو گئی۔ یا کسی کا کوئی خوبصورت ڈریس دیکھ لیا تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو اچھی بات ہے، بہت خوبصورت ڈریس ہے، اس میں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہمیں بھی اچھے۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر کسی نے اچھا ڈریس پہن لیا یا پھر وہ اچھا لگ رہا ہے تو اس سے بھی ہمیں حسد یا جلن اندر سے پیدا ہو جاتی کہ وہ اس نے اتنا اچھا پہنا کیوں، وہ اچھا لگ کیوں رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نفس امارہ کا کمال۔ نفس امارہ کو قرآن و حدیث میں جو علامتیں بیان کی ہے کہ اگر کوئی بخل کرتا ہے، حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے اور بدی کے کام کرتا ہے، دین کے کاموں میں غفلت کرتا ہے، جہالت والے کام کرتا ہے یا سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غصہ، غیبت، چغلی، دوسروں میں عیب نکالنا، دوسروں کی برائی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس امارہ کا کمال ہے، اور نفس امارہ کی خوبیاں ہیں، جسے آپ اس کی خوبیاں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا خیال آئے نا تو آپ ایک چیز سوچ لیا کریں کہ یہ ہم نہیں، یہ ہماری نفس امارہ ہے۔ یعنی جب بھی اس طرح کے غلط خیال آئیں، کسی کے لیے بدگمان ہوں، یا کسی کی چگلی کر رہے ہوں، یا کسی کی غیبت کر رہے ہوں، تو فوراً آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نفس امارہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس وقت نفس امارہ کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور آپ جو ہے کوشش کریں کہ فوراً اپنے اس نفس پر کنٹرول کریں، قابو کریں، اس عادت کو فوراً تبدیل کر دیں کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں نفس امارہ کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے، ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تو یہ ہے نفس امارہ کا کمال۔ اب نفس امارہ سے کیسے نکلتے ہیں، کہ نفس امارہ کے بعد ہم پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ نفس امارہ کے بعد آتے ہیں ہم نفس لوامہ پہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں آپ ایسا سوچے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جسے ایک طرف سے نفس امارہ اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دوسری طرف سے نفس لوامہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔
یعنی دونوں طرف سے وہ بیچارہ کھینچتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم برائی کو، جو ہمارے اندر ہے، نفس امارہ کے اندر خرابی جو ہے، اچانک سے ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں. تو پھر تبھی ہم نفس امارہ کے جال سے نکلنے لگتے ہیں اور نفس لوامہ پہ پہنچنے لگتے ہیں. یہ خیال ہی ہمیں جو ہے نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ پر پہنچاتا ہے. نفس لوامہ ایسا نفس ہے جو کبھی گناہ کر دے یا گناہ ہو جائے اس شخص سے، تو اس گناہ کے بعد اس کو وہ نفس جو ہے وہ ملامت کرتی ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ غلط کیا تھا. وہ اس سے شرمندہ ہوتا ہے اور اس کام کے لیے سوری فیل کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. غصہ آئے اسے، جب اپنے آپ پر غصہ آئے، وہ پریشان ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ گناہ میں نے کیوں کر دیا، یہ نافرمانی کیسے کی میں نے، تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو غلط غلط کاموں کے لیے روکتی ہے، گناہ کی طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ اللہ کے بتائے راستوں پہ چلانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کے بعد جب ہمیں گناہ کرنے پر گناہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہم اس کے لیے شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں نفس مطمئنہ پر. نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ نام سے ہی اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، ایک اندر اطمینان اتر جاتا ہے. نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس پہ فائز بندے کو ہر کام میں، اپنے ہر کام میں اطمینان ہی اطمینان محسوس ہوتا ہے. وہ مشکل وقت میں ہو یا پریشانی میں ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا، میرے حق میں ہی کرے گا. تو اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے. اور وہ جن کاموں سے اللہ نے اسے روکا ہے، وہ اس کام کو کرنے سے رک جاتا ہے، اس کام کو کرنے سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا کہ میرا نفس کٹ جائے یا جل جائے، مٹ جائے، مر جائے، لیکن میرا رب جو ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اور میرے اللہ کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائے گا. کچھ بھی ہو، میرا قدم غلط راستے کی طرف نہیں اٹھے گا. یہ ہے نفس مطمئنہ. اور اللہ نے اس نفس کو بہت پسند کیا ہے، بہت زیادہ پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نفس اور حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتا. یہ ہر بار ہر چیز میں بتایا گیا کہ جب تک ہم کوشش نہیں کرتے ہمارے حالات نہیں بدلتے. تو ہمیں نفس مطمئنہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس نے نفس کی خلاف ورزی کی، یعنی جس کو اللہ نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف کام کر لے. اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے اور وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف کام کر سکتا ہے. اور یہ نفس مطمئنہ پر
پہنچنے والا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور جب یہ ہم کر لیتے ہیں تبھی نفس مطمئنہ پر پہنچ پاتے ہیں۔ ایسے انسان کا اندرونی لباس جو ہے وہ غم اور باہری لباس خوف ہے۔ یعنی اندر سے غم کیوں ہے؟ غم جو دل کے اندر ہے، اگر ہم صحیح معنی میں لیں تو وہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح چیزوں کا غم ہونا چاہیے۔ تو وہ کیوں غمگین ہے؟ وہ غمگین اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، اس لیے وہ اندر سے غمگین ہے۔ اور اندر سے کیوں غمگین ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ جو میں اللہ کے لیے کر سکتا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں وہ میں نے نہیں کیا، اور صرف اسی بات کا غم اس کے دل کے اندر رہتا ہے کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں، یا میں جتنی محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کا غم اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ اور پھر اس کا باہری لباس جو ہوتا ہے وہ خوف ہے، یعنی اس انسان کا باہری لباس جو ہے وہ خوف ہے۔ یعنی کوئی بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے اور اللہ کے سامنے باغی نہیں ہے، اللہ کا خوف زدہ بندہ ہے یہ۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ خوف چہرے پہ دکھائیں۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پھر بھی اندر خوف ہے، پھر بھی آپ کے اندر خوف ہے، بلکہ تو یہ خوف کیسے دکھتا ہے؟ یہ خوف جو ہے دکھتا ہے اس کے اعمال سے، کہ اس کا اعمال کیسا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا خوف زدہ بندہ ہے، یہ اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو کوئی بھی کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اس کا ہو جائے۔ تو وہ اس بات سے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اب اس نے پہلا تو نفس کی مخالفت کی، اور جب مخالفت میں شدید ہوا تو اندر اس کے خوف آ گیا، اور ظاہر میں اعمال میں تقویٰ آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تب خدا نے اس کو ایک چیز نوازی، تبھی اس کو خدا نے یعنی اللہ نے اپنی طرف سے ایک نعمت نوازی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قلب، یعنی دل۔ قلب انسان کی نفس میں، روح میں وہ صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ خاص ہدایت کو حاصل کرتا ہے، اور قلب کے اندر یہ صلاحیت ہماری خالص اعمال کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے، ہمارے خالص اعمال کرنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا خالص اعمال ہوگا اتنی ہی قلب کی صلاحیت، دل کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا گناہ زیادہ ہوگا قلب کی صلاحیت اتنی ہی مرتی جائے گی، یعنی ہمارا دل خراب ہوتا جائے گا۔ تو اللہ اس کے قلب میں ہدایت بھر دیتا ہے، اور وہ ایسی ہدایت ہوتی ہے جو وہ خود بھی پائے گا، بلکہ دوسروں کو بھی وہ دے گا، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اس سے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے دل میں جو ہے ہمارے قلب میں ہدایت کی روشنی جو ہے وہ بھر جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل میں لگ جاتا ہے۔ یعنی صرف یاد نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم یاد تو سب کرتے ہیں، لیکن عمل کتنے کرتے ہیں؟ تو جو یہ عمل کرتا ہے اللہ کو یاد کر کے اس کی بے عملی نہیں کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں خوف نہیں ہوگا وہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تب وہ ہمارے عمل میں اثر کرے گا، ہمارے عمل کو بہترین بنائے گا۔
تو روحانی قلب کی ترقی صرف عمل سے ممکن ہے، نہ کہ علم سے اور نہ ہی ذکر سے۔ یہ صرف اور صرف عمل سے ممکن ہے۔ ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، لیکن اگر عمل ہمارا خراب ہے، عمل وہ علم اور وہ ذکر ہمارے عمل میں نہیں آتا ہے، تو وہ سب جو ہے ہمارے لیے بیکار ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ خالص عمل جو ہے وہ قلب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قلب ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے، پھر وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، خود خود بھی چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسروں کے لیے بھی، اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی راستہ بناتا ہے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ اوروں کو بھی گمراہی کے راستے سے نکالتا ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ نفس ہماری کتنی طرح کی ہے۔ اب ہم نے نفس کے بارے میں تو بہت جان لیا کہ یہ کیسی ہے، کون کون سی نفس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ ہماری نفس کون سی ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا بہت آسانی سے کہ اتنی نفس ہے، یہ نفس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، لیکن ہماری نفس کون سی ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے کچھ سوال ہے جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ یہ سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ، اور اس کا جواب آپ کو جب ملے گا تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری نفس کون سی ہے۔ پہلا، کہ کیا میں ہر چھوٹی خوشی کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو کرتی ہوں؟ کہ کیا میں ہر چھوٹی سی چھوٹی خوشی کو پانے کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کام، جو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن ہم صرف اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، وہ بھی کام ہم اپنی چھوٹی سی چھوٹی دنیاوی خوشی کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال اپنے آپ سے پوچھیے کہ، اور اسے پوری طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ کیا مجھے ہر وقت سب کچھ اپنے مطابق چاہیے ہوتا ہے؟ یعنی ہر کام، ہر چیز جو ہے ہمیں اپنی پسند، اپنی مرضی کے مطابق چاہیے ہوتا ہے، کہ ہمیں یہ ابھی چاہیے تو ہمیں بس یہی چاہیے، یا ہمیں ایسا چاہیے تو بس ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے۔ پھر تیسرا سوال، کہ کیا میں اپنے غصے، اپنی جیلسی کو، اپنی خواہش کو جسٹیفائی کرتی رہتی ہوں؟ یہ کام ہم سب بہت کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی بات پر غصہ کسی کے اوپر ہو گئے تو پھر غصہ ہو گئے، اور چاہے وہ صحیح وجہ نہ ہو یا صحیح وجہ ہو، تو بھی اگر غصہ ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو ہی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ارے یہ اس نے ایسا کیا تھا اسی لیے ہم نے غصہ کیا، اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم غصہ ہی نہیں ہوتے، اسی کی غلطی ہے کہ اس نے یہ کام کیا، وہ نہ اس نے نہ کیا ہوتا۔ ہم اپنے غلط کاموں کے لیے ہم خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہمیشہ، اور ہم پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہی نہیں، غلطی تو اس کی تھی، ہم کیسے تھے؟ یعنی کہ ہم اپنے غلط کاموں کے لیے خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنی جیلسی کے لیے، اپنی خواہشوں کو، چاہے وہ ضروری ہو یا نہ ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو، آپ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح بتانے کی، صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب
آپ کو جو ہے اپنے آپ سے پوری ایمانداری سے پوچھیں اور ڈھونڈیں اپنے اندر، تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کا نفس کون سا ہے۔ پھر جب آپ پہچان لیں گے کہ آپ کا نفس کون سا ہے، تو آپ کی ذات یعنی آپ کی پہچان کون سی ہے، تبھی آپ اپنے اندر چینجز لا سکتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی نفس پر کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں پائے گا، یہ تو ہم نے کوشش کی لیکن ہم کر ہی نہیں پائے، ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اگر آپ نے اپنے آپ سے بغیر جھوٹ بولے پوری ایمانداری سے کوشش کی، تو اللہ تعالی یقیناً آپ کو اس میں کامیابی دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر بندے نے پوری ایمانداری سے پوری طرح سے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری کوششوں کے بعد ہی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے اور ہمیں سمجھ دے، اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو نفس مطمئنہ، ہمیں نفس کے جال سے نکلنے کے لیے کچھ کام اپنے اوپر اور بھی کرنا رہتا ہے، کہ ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، اس کا کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتا، ایک پوری ہوئی اس کے بعد دوسری ہو جاتی ہے، دوسری ہوئی تو تیسری آ جاتی ہے، یعنی خواہشات کا خاتمہ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے خواہشات کے خلاف کام کرنا ہے۔ کیسے؟ جب غصہ آئے تو اس وقت آپ چپ ہو جائیں، یا پھر وضو کر لیں، وضو کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، غصے میں آپ چپ ہو جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، وضو کر لیں، دل کر رہا ہے یعنی دل میں، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے یعنی دل میں حسد پیدا ہو رہی ہے کسی چیز کو لے کر، اس کے لیے، تو پھر آپ اس کے لیے دعا کرنے لگیں، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر آپ کے اندر اگر حسد پیدا ہو رہی ہے تو آپ فوراً اس کے لیے جو ہے دعا کرنے لگیں، دعا کرنے والے بن جائیں، تو اس سے آپ کا اپنے نفس سے مطمئن ہونا آسان رہے گا۔ یا پھر اگر ہر وقت بولنے کا من کر رہا ہو، بہت بات کرنے کا من کر رہا ہو، تو آپ فوراً اس کے اپوزٹ یعنی اپنے نفس کے خواہشات کے الٹا یعنی خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر آپ کو بہت نیند بہت زیادہ آ رہی ہے تو فجر میں اٹھنے والے بن جائیں، اپنی خواہشات کا الٹ کریں، ہمیشہ اپنی خواہشات کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائیں، تو پھر ہمارے لیے نفس کو جو ہے مطمئن کرنا، ہمارے نفس کا مطمئن ہونا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ جب ہم رات میں سونے جائیں تو بستر پہ جائیں تو رات میں سونے سے پہلے جو ہے لیٹے لیٹے اپنا ایک بار محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے، کیا کیا غلطیاں کی ہیں، آج کہاں کہاں میں نے اپنے نفس کو جیتنے دیا ہے، کہاں کہاں نفس میرا مجھ پر حاوی رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ہمیں اپنے نفس کو صحیح ٹریک پہ لے جانے کی سمجھ آئے گی۔ جب ہم اپنے اندر
کہ خرابیوں کو جانیں گے، اپنی غلطیوں کو جانیں گے، تبھی ہم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. کہ تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے آج اپنے نفس کی کون کون سی بات مان لی، کیا مجھے اس پر اس سے معافی مانگنی چاہیے، یعنی جو بھی ہم نے غلطیاں کی تھیں تو کیا ہمیں اس پر معافی مانگنی چاہیے. اس طرح سے ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیشہ نفس جو ہمیں کہے وہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس کے خلاف کریں. جو اگر ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ہم اس غلطیوں کے لیے معافی مانگنے والا بنے. کہ ہمارے اندر بہت بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں غلطیوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم معافی نہیں مانگتے کہ ہم کیوں معافی مانگے یا کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی. لیکن نہیں، اگر ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری نفس نے ہم سے غلطی کرا دی ہے، ہم اپنے نفس کے کنٹرول میں آ کر ہم نے یہ غلطی کر دی ہے، تو ہمیں معافی ضرور مانگنا چاہیے. اس سے نفس کو ہم ایک بہت چھوٹا سا یہ قدم ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن یہ نفس کو ہرانے کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کرے. اللہ ان ساری کوششوں پر محنت کرنا آسان کرے، کیونکہ ہم محنت اور ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اب ہم نے اتنی باتیں تو نفس کے بارے میں جان لی. اب جو ہمارے سامنے اور جو سب سے بڑی مشکل رہتی ہے کہ ہم نفس کو کیسے اور قابو کیسے کریں، کیونکہ نفس کو قابو کرنا ہی سب سے مشکل دنیا کا کام ہے. اور آج کے اس زمانے میں تو بڑا ہی مشکل کام ہو گیا ہے. جس قدر دنیا میں برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو ایسے ماحول میں نفس پر قابو کرنا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے، خاص کر ہماری یوتھ کے لیے. تو کچھ اور طریقوں کے بارے میں ہم جانیں گے جس سے ہمیں آسانی ہو اپنے نفس کو سمجھنے اور اس پر قابو کرنے میں. تو نفس پر قابو کرنے کے لیے ہم کچھ طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم سب ہر روز اپنے نفس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. یہ وہ آواز ہے جو ہمیں فوری خوشی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں فجر کی نماز کو چھوڑنے پر اکساتی ہے، یا ہمیں وہاں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے جہاں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اسلام میں نفس کا مطلب ہے کہ ہماری اندرونی نفس، ہماری ذات، یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جا سکتا ہے اور گناہوں کی طرف بھی کھینچ سکتا ہے. صرف گناہ کی طرف نہیں کھینچتا، یہ نیکی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور صرف نیکی کی طرف نہیں لے جاتا، یہ گناہ کی طرف بھی کھینچ سکتا ہے. یہ ہے نفس کی خاصیت. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے، سوائے ان کے جن پر میرا رب رحم کرے. یعنی کہ جس پر ہمارے رب کا رحم ہو جائے تو وہ جو ہے وہ نفس امارہ سے نکل کر آگے بڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب ہم کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس سے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ان طریقوں کے ذریعے ہم اپنی نفس سے لڑ سکیں گے، بلکہ اس پر قابو بھی پانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے ہماری بھوک.
اس سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے آپ نہ کھائیں، کھانا نہ کھائیں۔ سامنے مزیدار کھانا رکھا ہو اور آپ کا نفس کہتا ہے کہ اسے ختم کر دو، چاہے آپ کو بھوک ہو بھی نہیں، چاہے آپ پہلے سے کچھ کھا بھی چکے ہوں، اس کے باوجود اگر سامنے ہمارے مزیدار کھانا رکھا ہے تو ہمارا نفس جو ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسے کھاؤ، کھا لو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا وہ وقت ہمارے اوپر کا وہ ٹائم ہوتا ہے، ہمارے صبر کا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم سیلف کنٹرول کی آزمائش ہمارے لیے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے سیلف کنٹرول کی آزمائش ہوتی ہے، جو ہماری نفس جو ہے وہ ہمیں لے رہا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے چند نوالا ہی کافی ہے، جو اس کی کمر سیدھی رکھے۔ اگر بھرنا ہی ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے رکھو۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کھانے کے دوران سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنا صرف جسمانی مضبوطی کے لیے نہیں ہے، بلکہ روحانی مضبوطی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ عادت ہمیں ہماری زندگی کے دوسرے معاملوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ سیلف کنٹرول جو ہے ہمیں صرف بھوک کو روکنے ہی کے لیے نہیں، یعنی ہم کھانا کم کر دیں صرف اسی لیے نہیں، بلکہ ہمارے دوسرے معاملات میں بھی بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ سوچیں کہ جب ہم کھانے کے دوران ضبط کر سکتے ہیں تو کیا ہم فجر کے وقت اٹھنے میں اپنی گہری نیند اور بستر کی آرام دہ کشش پر قابو نہیں پا سکتے؟ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور سوچیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نوالے کو دھیرے دھیرے چبا کر کھائیں اور یہ غور کریں، کھاتے وقت یہ غور کریں کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ جو نعمت ہے وہ آپ کے لیے آپ کی رب کی طرف سے ہے، اور جب محسوس کریں کہ بھوک مٹ گئی ہے تو رک جائیں، چاہے سامنے کچھ بھی ہو، کتنا بھی ہو۔ یہ ہمارے نفس کو قابو رکھنے کا پہلا قدم ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا، ہم نے نفس کو وہاں پر روک دیا۔ پھر دوسرا جو ہے، کیا آپ نے اپنے آپ کو کبھی ایسی حالت میں پایا ہے کہ جب الارم بجتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے اور دل میں ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بستر چھوڑیں کہ نہ چھوڑیں، کیونکہ سب سے اچھی نیند جو ہے ہمیں اسی وقت آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس بہترین نیند کو چھوڑ کر کیسے اٹھیں۔ تو جب الارم بجتا ہے تو ہمارے دل میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کی نیند آپ کو بستر میں کھینچتی ہے، کہتی ہے کہ بستر میں ہی رہو، پھر پڑھ لیں گے، اور پھر دوسری طرف آپ کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آپ کو جگا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو صحیح راستے پہ بلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ اندر سے جو ہماری آواز آتی ہے وہ ہماری آواز ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے والی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جب نفس امارہ سے نکل کر باہر جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، تب یہ آواز ہمیں اندر سے آتی ہے کہ، اور یہ آواز جو ہے وہ نفس لوامہ کی ہوتی ہے کہ وہ نفس امارہ کے جال سے ہمیں کھینچتا ہے
नफ्स हमारा जो हमारी ख्वाहिशात की हमेशा पैरवी करता है, अक्सर इस आवाज को दबाने की कोशिश करता है। और यही वो जगह होती है, वो वक्त होता है जब आपको फैसला लेना होता है कि क्या मैं अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दूं, जो कि खत्म ही होने वाली नहीं है कभी, या अपने मकसद को, मकसद यानी अल्लाह के रास्ते पे चलने का, या अल्लाह ने बुलाया है उस तरफ जाने का, अल्लाह के अहकामात को मानने का। क्या मैं उसको मानूं या अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दूं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लेकिन तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। ये सूरह अल आला की 16-17 आयत है। ये उसूल सिर्फ फजर के लिए ही नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। जरा सोचिए कि जब हम नींद की ख्वाहिश को छोड़ सकते हैं, तो क्या हम दूसरे की जरूरियात को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह नहीं दे सकते? यानी हम अपनी ख्वाहिश को जो है वो दूसरे की जरूरियात पर तरजीह दे सकते हैं। क्या हम जिंदगी के बड़े फैसलों पर अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते? ये वो खुद पर काबू पाने की ताकत है जो हमें नमाज के लिए जगा सकती है, बल्कि जिंदगी के हर काम में हमें कामयाबी दिला सकती है। तो सोचें कि जब हम नींद की शदीद ख्वाहिश को रद्द कर सकते हैं और फजर में के लिए उठ सकते हैं, तो ये हमारी कामयाबी की छोटी जीत है, बल्कि हमारी रूहानी ताकत का भी सबूत है। लेकिन याद रखें कि कभी आपने ये गौर किया है कि ये जीत कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है हमारे अंदर? जरा सोचें कि एक ऐसा शख्स जो रोज सुबह अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए अल्लाह की रजा के लिए उठता है, वो शख्स सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा होता है, बल्कि अपने नफ्स को शिकस्त दे रहा होता है। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने नफ्स के खिलाफ जाकर, अपने नफ्स पर काबू पाकर जो है वो अपने मकसद पर आगे बढ़ते हैं, यानी नमाज के लिए उठ जाते हैं, बल्कि और अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? यही वो लम्हा है जब हमें अपनी जिंदगी के डेली रूटीन पर गौर करना चाहिए। एक दिन उठ जाने से, एक दिन हमने नफ्स पर काबू पा लिया, नमाज के लिए उठ गए, तो क्या ये काफी है? इसके लिए हमको अपनी डेली रूटीन पर गौर करना चाहिए। क्या हम अपनी जिंदगी में सफायत और सादगी से जी सकते हैं? हम अपने ख्वाहिशात को कम करके अपने मकसद पर फोकस कर सकते हैं? तीसरा ये है कि हम अपनी मर्जी और खुशी से, यानी किसी जबरदस्ती, किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी और खुशी से अपनी जिंदगी में सादगी को कबूल करें। सादगी, सादगी यानी कि हमारे आज जहां हर जगह ज्यादा हासिल करने की दौड़ लगी है, सादगी अपनाना कितना मुश्किल है और बहुत हिम्मत का काम है। इस चमकती हुई दुनिया में, इस फैशन की दुनिया में आज सादगी को अपनाना बहुत ही मुश्किल और बड़े हिम्मत का काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादगी न सिर्फ हमारे नफ्स को काबू में रखती है, यानी ये सिर्फ नफ्स को काबू में रखने में मददगार नहीं है, बल्कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए भी जरूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दुनिया के साथ ताल्लुक उस मुसाफिर की तरह है जो एक दिन दरख्त के साए में आराम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यानी ये हदीस हमें याद दिलाता है
کہ دنیاوی چیزوں سے ہمارا تعلق عارضی ہے۔ زیادہ چیزیں ہماری زندگی کو پیچیدہ بنا دیتی ہے، بلکہ ہمیں خواہشات کے پیچھے اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوتی ہے۔ ہم سب کے پاس جو ہے ہماری ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم کوئی ایک سامان ڈھونڈنے چلتے ہیں تو ہمیں وہ سامان مل جاتا ہے اور پھر یاد آتا ہے ارے ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، جبکہ وہ پڑی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا سامان ہوتا ہے، پھر اس کے باوجود ہمیں کچھ نیا دکھ جاتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم اسے فوراً لے لیتے ہیں اپنے خواہشات کے لیے، اپنے خواہشات کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو بس ہم یہ سوچتے ہیں کوئی نیا کپڑا ہم لے لیں، کوئی نیا جوڑا بنوا لیں۔ ابھی تو وہ سب ہم پہن چکے ہیں، اب اس کو کیسے اس میں پہنیں گے؟ یعنی کہ چاہے دوسروں کو وہ آپ کے وہ کپڑے یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم کو اب جو جانا ہے تو ہمیں دوسرا کپڑا بنوانا ہے۔ یعنی ہماری الماریاں جو ہے بھرے ہیں ہمارے کپڑوں سے، لیکن پھر ہمیں کہیں جانا ہو تو ہمیں نیا کپڑا، نیا سوٹ چاہیے رہتا ہے۔ زیور جو ہے، زیور کتنے بھی ہیں، بھلے ہم اسے روزمرہ استعمال نہ کر سکے، وہ لاکر میں پڑا رہے، ادھر ادھر پڑا رہے، ہمارے فکر کا مرکز بنا رہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم اس کو کیسے حفاظت اس کی کریں، اس کے باوجود ہمیں کچھ نیا دکھتا ہے کچھ، تو اس کو لینے کی خواہش ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اپنے خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے کس کام کی ہے۔ آج ہم اگر ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے تو وہ ہمارے کس کام کی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہمارے بعد مل پائے گا؟ ہمیں نہیں، وہ سب یہیں رہ جانے والا ہے، اس کا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے، لیکن اس کو جو اکٹھا کرنے کا، ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنے کا گناہ جو رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور جائے گا، وہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا رہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی چیزوں کو یا اپنے پاس چیزوں کو اکٹھا نہ کریں۔ جو ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہماری چیز ہے وہ ہم دوسروں کو دے دیں کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ چیز ضروری ہو، اس سے اس کو فائدہ ہو جائے، تو وہ جو دینے کا ثواب ہے وہ ضرور ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ وہ جو کسی کو دے دیں سامان، اس سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، اس سے اس کو خوشی مل جائے، یہ جو ہے یہ ہم ضرور اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی ضروری نہیں ہے۔ کیا وہ چیزیں سچ میں ہمیں خوشی بھی دیتی ہے، یا پھر صرف ہم اپنی نفس کی فوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اکٹھا کرتے ہیں؟ تو جب ہم سادگی اپناتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس سے غیر ضروری چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ سادگی اپنانے کا مطلب ہے کہ اپنے دل کو ان خواہشات سے آزاد کرنا جو ہمیں دنیا کے دھوکے میں ڈالتی ہے اور ہمیں ہمارے آخرت کو خراب کرنے میں لگاتی ہے، کہ ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر کے برباد کر کے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو سادگی اپنانے کی ہمت اور طاقت دے، اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غیر ضروری بیکار کی خواہشات پر اپنے آپ پر قابو پا سکیں۔ اب چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں
کہ ڈیلی مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی کرنے کی نیت کرنا، یعنی روز جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نیکی کریں. کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں کل نہیں کیا، آج کوئی اچھا کام کیا پرسوں نہیں کیا، ایسا نہیں. کوئی کام جو کر رہے ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ڈیلی کریں. یعنی اب سوچیں کہ اپنے دن کی شروعات ایک نیت کے ساتھ کیا کہ آج کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا ہے. کوئی بڑا کام نہیں، بس کوئی بڑا کام نہیں بلکہ بس ایک مسکراہٹ ہی صحیح، ایک سکون دینے والا جملہ ہی صحیح، کسی کا بوجھ ہلکا کرنے جیسا چھوٹا عمل ہی صحیح. شاید یہ عمل جو ہے آپ کو اس وقت معمولی لگے کہ اس کی اہمیت آپ کے دل کو بدلنے اور آپ کے نفس کو سدھارنے میں بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بھلے اس وقت جو ہے وہ معمولی لگے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے دل کو بدلنے اور نفس کو سدھارنے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا اجر جو ہے وہ نہ صرف اللہ کے یہاں محفوظ ہے بلکہ یہ ہمیں نفس کی خودغرضی سے بھی آزاد کرتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ذرا سا بھی ذرے کے برابر بھی اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب اللہ کے یہاں اکٹھا ہوتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہمارا نفس اکثر جو ہے ہمیں اپنی ہی ضرورتوں میں الجھائے رہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی خراب نیت کے، تو ہم اپنی ذات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خود غرضی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچے جب آپ کسی مشکل وقت میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس لمحے میں وہ شخص ہی نہیں بلکہ آپ خود بھی بدل جاتے ہیں. وہ سکون جو دل میں اترتا ہے، وہ شکر گزاری جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے بعد، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کی نفس پر قابو پانے کے سفر میں مضبوط بناتے ہیں. اور یہ سفر صرف آج کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر دن کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج ہم نے کر لیا کل نہیں، ایسا نہیں. یہ سفر روز ڈیلی جاری رہنا چاہیے. جیسے جیسے آپ دوسروں کے لیے مہربانی کو اپنی روزمرہ کا حصہ بناتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں اور نفس کی خود غرضی کو دور کر رہے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ روزمرہ کی نیکیوں سے اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں تو کیا ہم نفس کے دباؤں کو قابو نہیں کر سکتے؟ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے؟ آپ ایسا سمجھیے، اس سے لے سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں. 11 مہینہ ہم اپنے طریقے سے جیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم اپنے نفس پر پوری طرح سے قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، پوری طرح سے قابو پاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا مثال ہے اپنی نفس پر قابو کرنے کی. تو اس مہینے میں ہم کن کن چیزوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں؟ پہلا، کیا ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول نہیں کرتے؟ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، ہے نا؟ ہر طرح کی چیز سے، کھانے سے، پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانا ہے، ہم روزہ ہیں. ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں. دوسرا کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں اس مہینے میں؟ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں بچانے کی کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیں، جھوٹ نہ بولیں.
तीसरा, क्या फजर की नमाजों को हम कज़ा करते हैं? रमजान में हम फजर की नमाजों को क्या कज़ा करते हैं? नहीं, हम फजर की नमाजों को कज़ा नहीं करते हैं। कैसे अपने नफ्स को हम मार कर, अपने नफ्स पे काबू करके हम फजर के वक्त उठ जाते हैं? तो ये काम हम इस महीने में कर लेते हैं। फिर चौथा है कि क्या गुस्सा हम इस महीने में करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों से दूर रहें जिससे हमें गुस्सा आता है, या हम अपने ऊपर काबू रखें कि हमें गुस्सा ना आए, कि हमारी नेकी ना बर्बाद हो जाए। कहीं हम गुस्सा करें और गुस्से में जो है बुरे अल्फाज निकल जाएं, बुरी बात निकल जाए, तो हमारी नेकी जाया ना हो जाए, हमारा रमजान खराब ना, रोजा खराब ना हो जाए। तो हम ये नफ्स पर काबू करते हैं ना। पांचवा है कि क्या हम रमजान में छुपकर गुनाह करते हैं? 11 महीनों में हम आमतौर पे ये काम होता है कि अक्सर जो है लोग अकेले में या छुपकर तन्हाई में वो काम कर लेते हैं जो वो दूसरों के सामने नहीं कर पाते हैं। गलत काम नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम रमजान के महीने में क्या ये काम कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमको देख रहा है। हमको रमजान के रोजे के वक्त में, रमजान के महीने में हमें ये हर वक्त एहसास रहता है कि अल्लाह हमको देख रहा है। हम जो ये काम कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, वो अल्लाह हमको देख रहा है। तो जब हम रमजान में अपने ऊपर, अपने नफ्स पर इस तरह से काबू पा लेते हैं, यानी हमारे अंदर वो ताकत है कि हम काबू कर सकते हैं। जब एक महीना कर सकते हैं, तो बाकी के 11 महीनों में क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत, वो सलाहियत है कि हम कर सकें। क्योंकि हम ये एक महीने में करके दिखा देते हैं, तो फिर बाकी के 11 महीनों में भी कर सकते हैं। बस हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा इरादा होना चाहिए, और अल्लाह की मदद के लिए दुआ करते रहना चाहिए। अब है पांचवा, हमारी नजरें, कि अपनी नजरों को नीचा रखो। इस दुनिया में जहाँ हर तरफ बेशुमार बुराइयों से घिरे हैं, अपनी नजर को नीची रखना, अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखना और अपने नफ्स पर काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज इतना ही जरूरी है जितना ईमान की हिफाजत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। ये हुक्म न सिर्फ जाहिरी तौर पर नजर झुकाने के लिए है, बल्कि हमें अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरने वाले ख्यालात पर भी काबू पाने का तरीका देती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आज के दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, इश्तिहारात का सामना करना पड़ता है, जिससे ये चैलेंजेस बहुत मुश्किल हो जाता है। आप शायद ये खुद को सोचते हुए पाएंगे कि मेरी नज़र का क्या नुकसान, ये सिर्फ एक नज़र है। लेकिन ये याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आंखों का जिना देखना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी नजरों का पाकीज़ा रख कर अपने दिलों को भी पाकीज़ा कर सकते हैं? यानी क्या हम अपने नजरों को पाक करके अपने दिल को पाक कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये सोचें कि हर बार जब आप अपनी नजर नीची करते हैं, हर बार जब आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं जो आपको गुनाह की तरफ ले जा सकती है, तो आप असल में अल्लाह के करीब हो रहे होते हैं।
اور یہ صرف گناہ سے بچنے کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کی بات ہے۔ میری اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب سوشل میڈیا پہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ یعنی ہم آدمی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب فون اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں کہ چلو بس 1 منٹ کی تو ریل ہے، تھوڑی سی دیکھ لیں، مطلب اسکرال کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا وقت اس میں لگ گیا ہے، کتنا وقت ہمارا اس میں ضائع ہو گیا۔ اور ہر کسی کو یہ مشکل ضرور ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی اس عادت پر قابو پا جائیں۔ تو پھر جب یہ عادت بہت زیادہ میرے لیے ہو گئی تو پھر ہم نے اپنے فون کو ایسے ہی استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے ہم اپنی آنکھوں کو باقی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، صرف جائز اور ضروری چیزوں کے لیے ہی استعمال۔ تب جا کر جو ہے ہمیں سکون ملا۔ اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف آپ کے دل کو صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے خیالات کو اللہ کی رضا کی طرف بھی موڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب آپ کی نظر نیچی ہو، آپ کے خیرات پاکیزہ ہوں اور آپ کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو آپ کو یقیناً سکون، اعتماد اور روحانی طاقت ملے گی۔ اور اب جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا کتنا ضروری ہے، اور یہ ایک سفر ہے جو صبر، استقامت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم اپنی نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی ہمیں بڑی کامیابی تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں اکیلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ توبہ کرنے والے کا کام ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر بار ہماری ناکامیوں پر غالب آ سکتی ہے، بس ہم ہمت نہ ہاریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے نفس کے اندر برائی اور بھلائی دونوں کی سمجھ دی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ برائی کے خلاف لڑائی ہمیشہ جو ہے طاقت سے جیتنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سمجھ اور حکمت سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ جو کوئی انسان جو ہے وہ جب کسی گناہ یا عادت میں اٹک جاتا ہے تو شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی یا آپ معافی کے لائق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمیں بہت اچھے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو شیطان ہے ہم سے ہم انسان ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، اپنے پچھلی زندگیوں میں بھی بہت غلطیاں ہوئیں، اب بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آگے بھی غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنی غلطیوں کو سچے دل سے مان لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اسے دوبارہ نہ کرنے کی کا ارادہ کر لیا، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو ہم نے غلطیاں کی
وہ ہم نے لا علمی میں کی، اور یقیناً اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں وہ ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے ہم غلط کریں چاہے ہم اچھا کریں، وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب ہم نے یہ گناہ یہ غلطی کر دی تو اب ہم اللہ سے کیسے معافی مانگیں، یا پھر اب ہم اپنے اندر تبدیلی لا ہی نہیں سکتے، یہ سوچنا ایک کفر ہے، کفر کی طرح ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے اللہ کی کہی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہر حال میں توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، کتنی بھی غلطی ہو ہر حال میں معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی پچھلی زندگی میں یہ غلطی ہو گئی، یہ ہم نے برا کر دیا یا ہم نے کچھ غلط کہہ دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، یا ہم اب اچھا نہیں کر سکتے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کبھی اپنے ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ یہ شیطان ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پہ بڑھنے سے روک رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب اللہ تو ہمیں معافی نہیں کرے گا، ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا ہمیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہم نے غلط کر دیا۔ نہیں، غلطی انسان کرتا ہے، اگر اس نے معافی مانگی اللہ معاف کرنے والا، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ بس ہم یہ ارادہ کر لیں کہ جو ہم نے غلطی کی ہے اب ہم اس پہ دوبارہ نہیں جائیں گے، اس راستے پہ دوبارہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ کبھی ہمت نہ ہارے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو اب ہم اچھا نہیں کر سکتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا، اس کے کچھ فیصلے ہوں گے، اس کے کچھ احکامات ہوں گے، اس کا کچھ ارادہ ہوگا، ورنہ آج جو ہمیں علم ملا، آج جو ہمیں ہدایت ملی وہ ہمیں بہت پہلے مل جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے جب چاہا تب دیا۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی یا ہم نے یہ غلط کر دیا تو اب ہم اسے صحیح نہیں کر سکتے یا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، اللہ ہر حال میں معاف کرنے والا ہے، بس ہمیں سچے دل سے معافی مانگنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور بہت مہربان ہوں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ کتنی بار ہی غلطی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو آزمائش سے گزار کر بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ استقامت صرف عبادت میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے شیطان آپ کو بار بار بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن استقامت ہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کو کامیابی دلائے گا۔ جب ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کی آزمائشیں آپ کو ہلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہی وہ موقع ہے جب صبر آپ کی طاقت بنے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوری طور پر مکمل طور پر بدل نہیں سکتے تو بالکل گھبرائیں نہیں، ہر بڑی کامیابی چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ روزانہ اپنی عادتوں میں ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن بدلاؤ لائیں، جیسے کہ فجر کی نماز ادا کرنا، کہ ہم فجر میں نہیں اٹھتے تو ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے وقت ہم اٹھیں، نماز ادا کریں۔
ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ روز تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا ہی قرآن پڑھیں، تھوڑا ہی ذکر کریں یا تھوڑا ہی اس کا معنی سمجھیں، لیکن روز کریں۔ اور اپنی دن کی شروعات جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ آج آپ نے پھر ہمیں ایک نئی زندگی دی، ایک نیا دن دیا شروعات کرنے کے لیے، اچھے کاموں کو کرنے کے لیے، اپنے جو ہے اعمال کو بہترین بنانے کے لیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوئے، کیونکہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دلوں کو بدلتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو جو ہے اپنے نفس پہ، ہم سب کو اپنے نفس پہ جو ہے قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کوششوں میں اپنی پوری مدد ڈال دے کہ ہم جو ہے نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ہم اپنی، اور جب تک ہم اپنی 100% کوشش نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی۔ ہم اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی، بس اب آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں اس نفس ہمارا کے جال سے نکال کر نفس مطمئنہ تک لے جا سکتے ہیں، اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ڈیلی جو ہے اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بری نفس سے بچا اور اچھے نفس تک پہنچا۔ آپ سب لوگوں کو بہت جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دے کر یہ سنا، ہماری دعوت میں شامل ہوئے۔ اس میں بہت ساری اگر کچھ غلطیاں، کچھ کمیاں یا کچھ چیزیں نہ پسند آئی ہیں تو وہ اس کے لیے ہمیں معاف کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ کو کچھ اچھی لگی ہوں تو اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ ہم سب کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں تک نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بنا اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نفس سے قابو پانے کے لیے ایک دعا ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی مقبول دعا تھی، اور اسکرین پر شیئر کیا گیا ہے کہ اسے آپ پڑھیے، اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیے، کیونکہ دعا کے بعد ہی جو ہے ہماری کوششیں بھی کامیاب ہو پائیں گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعا ہے، تو اس کو ضرور آپ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس امارہ کے جال سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اتنے صبر کے ساتھ سنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔